السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ اپنی قیمتی زندگی کے تھوڑے سے کچھ لمحات نکال لیں اور آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی 2 آیت سیکھتے ہیں۔ آج ہم سورہ نساء آیت نمبر 117 اور 118 کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات میں کیا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو اور ماتاؤں کو معبود بناتے ہیں، اور یہ لوگ اس باغی شیطان کو اپنا معبود بناتے ہیں جس پر اللہ نے لعنت کی ہوئی ہے، اور یہ شیطان وہ ہے جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ لے کر رہوں گا۔ یہ 2 آیات ہیں، آئیے ہم ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بناتے ہیں، ان کو بتایا کہ یہ لوگ یا تو دیویوں کی عبادت کر رہے ہیں یا شیطان کی عبادت کر رہے ہیں۔ اب دیویوں کی عبادت کا کیا مطلب؟ ہم جانتے ہیں کہ دیوی بھی ہیں اور دیوتا بھی ہیں، لیکن دیویوں کی خاص طور سے اللہ تعالیٰ بات بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ جب آپ عرب کی تاریخ پڑھیں گے تو عربوں کے مشرکین مکہ کے جتنے بھی جھوٹے معبود تھے وہ سارے کے سارے مؤنث اور سب دیویاں تھیں، اور اس کے علاوہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ہندوستان میں دیکھ لیجئے، یہاں پر جن کی بھی پوجا ہو رہی ہے، یہ لوگ جس سے بھی متاثر ہوتے ہیں تو اس کو کیا بنا لیتے ہیں؟ دیوی بنا لیتے ہیں۔ دھرتی ماتا، گو ماتا، اور اس طرح جو بھی ہے، یہ سب ان سب کی پوجا ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں اور ماتاؤں کی عبادت کرتے ہیں، انہی کو معبود۔ اسی طرح ماں باپ، ہم جو مسلمان ہیں اور ہم جس سوسائٹی میں رہتے ہیں، جس سماج میں رہتے ہیں، یہاں پر بھی اور لوگوں کی دیکھا دیکھی اور دوسرے لوگوں کے نزدیک میں ماں جو ہے نا، وہ بھی ایک دیوی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم نے سرجری کی ایک مشہور ٹیکسٹ بک ہے، SRB's ٹیکسٹ بک آف سرجری، اس کے فرسٹ پیج پر ایک کوٹ لکھا ہے اس کے رائٹر نے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ دی گاڈ کین ناٹ بی ایوری ویئر ایوری ٹائم، سو ہی کریٹڈ مدرس۔ یعنی کہ اللہ ہر وقت ہر جگہ پر تو نہیں ہو سکتا، اس لیے اس نے ماں کو تخلیق کیا ہے جو کہ خدا کا روپ ہے، اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ تو ان کے نزدیک ماں جو ہے وہ بھی دیوی ہے، ماتا جو ہے وہ دیوی ہے، وہ خدا کا ایک روپ ہے۔ اسی لیے ہم نے بھی اس چیز میں اتنی زیادہ ایگزیجریشن کر دی، اتنی زیادہ شدت اختیار کر لی کہ ہم بھی وہ ایسی نعتیں ہیں اور ایسے اشعار ہیں، اور منور رانا نے تو خاص طور پر اس میں جتنی زیادہ مبالغہ آرائی کی ہے اور جتنی شدت کی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ سب تو اس طرح جب آپ غور کریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ کس طرح یہ اس آیت کا مطلب نکلتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کی عبادت کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور یہ لوگ اس باغی شیطان کو اپنا معبود بناتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اب شیطان کی عبادت کیسے ہو رہی ہے؟ غور کرنے کی بات ہے۔ تو شیطان کو اس معنی میں تو بہت ہی کم لوگ اپنا معبود بناتے ہیں کہ اس کے آگے آداب بندگی بجا لاتے ہوں، پرستش کرتے ہوں، اس کو الوہیت اور خدا کا درجہ دیتے ہوں۔ اس معنی میں بہت کم ہے۔ بہت کم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل نہیں ہے، ایسا ہے۔ دنیا میں آج کل بے شمار جگہوں پر سیٹنک چرچز بنائے جا چکے ہیں، یعنی شیطانی گرجا گھر، جہاں پر شیطان کا مجسمہ بنایا جاتا ہے، شیطانی اعتبار سے، اس کے مزاج کے اعتبار سے اس کا پورا ڈیکوریشن ہوتا ہے، اور ایلیٹ کلاس کے لوگ اس کی باضابطہ عبادت کرتے ہیں، پرستش کرتے ہیں، اور جس طرح اللہ کے نام کی قربانی ہوتی ہے اسی کو نقل کرتے ہوئے لوگوں نے باطل معبودوں اور دیوی دیوتاؤں کے نام قربانی کی۔ اسی کی نقل کرتے ہوئے شیطان کس چیز کی قربانی مانگتا ہے؟ انسانوں کی۔ ہیومن سیکریفائسز ہوتی ہیں سیٹنک چرچز، آپ یوٹیوب پہ بھی سرچ کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو یہ تو ہوا حقیقی معنوں میں کہ یہ لوگ شیطان کو، اس باغی شیطان کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ لیکن عام معنی میں اگر دیکھیں تو شیطان کو معبود بنانے سے مراد یہ ہے کہ آدمی اپنے نفس کی باغ دور شیطان کے حوالے کر دے، اور جدھر جدھر شیطان نچاتا رہے، ناچتا رہے، جدھر گھما دے گھوم جائے، اسی کے مطابق چلتا رہے، اور اسی اللہ کے بندہ اور اس کا غلام بننے کی جگہ پر آدمی اپنے نفس کا اور شیطان کا غلام اور بندہ بن کر رہ جائے۔
اس چیز کو اللہ تعالیٰ عام طور پر کہتا ہے کہ یہ لوگ شیطان کے بندے ہیں یا شیطان کے پجاری ہیں یا شیطان کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کے احکام کی بے چون و چرا اطاعت کرنا اور کسی بھی شخصیت کی اندھی پیروی کرنا یا اندھی تقلید کرنا یا اس کی اس طرح اطاعت کرنا کہ کچھ بھی نہ سوچنا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، صحیح ہے غلط ہے، جو اس نے کہا جو اس نے بتایا وہ اللہ اور اس کے رسول سے ثابت بھی ہے، یعنی یہ سب نہ سوچنا، بس ان کی بات کافی ہے۔ اس طرح کی اطاعت کرنا دراصل اس کی بندگی کرنا اور اس کی عبادت کرنا ہے قرآن کی اس آیت کے مفہوم کے اعتبار سے۔ اب ایسا شخص خواہ کسی عورت کا شوہر ہو یا کسی کی بیوی ہو یا اس کی اولاد ہو یا کوئی پیر صاحب ہو، کوئی بزرگ صاحب ہوں، کوئی فقیر ہو یا ماں باپ ہوں یا صرف ماں ہو، کسی کی بھی اطاعت اگر اس طرح ہو رہی ہے کہ اس میں یہ تحقیق نہیں ہو رہی ہے کہ آیا یہ اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام کے مخالف تو نہیں ہے، تو یہ دراصل اس کی عبادت کرنا ہے۔ آج دیکھ لیجیے، یا تو ہم اپنے ماں باپ کے بندے ہیں یا پھر ماں باپ سے اگر نہیں بن رہی ہے یا ماں باپ اگر نہیں ہے تو انسان اپنی اولاد کا غلام ہے، اس کا بندہ ہے۔ اولاد جو چاہتی ہے ہم وہ کرتے ہیں یا ماں باپ جو حکم دیتے ہیں ہم وہ کرتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی مقصد نہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹاگوریکلی منشن فرمایا ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کسی بھی مخلوق کی اطاعت اس شرط پر نہیں ہوگی کہ اگر خالق کی معصیت اس میں لازم آتی ہے۔ اس لیے اسلام کا یہ قانون ہے کہ غیر مشروط اطاعت یعنی سننا ہے اور کرنا ہے، سمعنا و اطعنا، سنا اور کیا، اس طرح کی اطاعت صرف اور صرف خدا اور اس کے رسول کا حق ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، سب کی اطاعت مشروط ہے، یعنی کہ ان کے احکام کو دیکھا جائے گا، قرآن کے میزان پر تولا جائے گا، رسول اللہ کی صحیح احادیث میں اس کو پرکھا جائے گا، اگر وہ اس سے متصادم نہیں ہے تو ان کی اطاعت کی جائے گی، پیروی کی جائے گی، اور اگر وہ کسی بھی اعتبار سے متصادم ہے ان کو پھینک دیا جائے گا اور ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہے اس آیت کا مطلب کہ یہ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دیویوں کو اپنا معبود بناتے ہیں اور جو لوگ باغی شیطان کو اپنا معبود بناتے ہیں، جس پر اللہ نے لعنت کی ہے، فرمائی ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے 18 میں کہ یہ شیطان وہ ہے جس نے اللہ سے کہا تھا کہ میں تیرے بندوں میں سے ایک مقرر حصہ، ایک بڑی تعداد لے کر رہوں گا، چھین لوں گا۔ یہاں پر بھی ایک باریکی سمجھنے کی ہے، عبد کی جمع عباد آتی ہے جس کے معنی ہوتا ہے بندہ، اور ایک ہے انسان۔ انسان اور بندے میں کیا فرق ہے؟ اگر اس کو سمجھ لیں تو قرآن میں جہاں جہاں پر بھی عبد آتا ہے میرا بندہ، وہاں پر اس کو واضح طور پر سمجھ جائیں گے، اور کہاں پر اللہ انسان فرماتا ہے اس کو سمجھ جائیں گے۔ تو انسان سمپل انسان ہے، کامن انسان ہے، جتنے لوگ ہیں جو آدم کی اولاد ہیں سارے کے سارے انسان ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جب بندہ کہتا ہے تو اس وقت وہ انسان مراد ہوتا ہے جس نے اپنی ذات کو اور اپنی روح کو خدا کے رنگ سے رنگ لیا ہو، جو خدا کی محبت میں اور اس کی اطاعت میں اور اس کی پیروی میں سرشار ہو اور اسی کا بندہ ہو اور اسی کا غلام ہو، جو صرف ایک خدا کا بندہ ہے، صرف ایک خدا سے ڈرتا ہے، صرف ایک خدا سے محبت کرتا ہے اور صرف اسی ایک خدا کو راضی کرنے کے لیے جد و جہد کرتا ہے، یہ ہے عبد یعنی خدا کا بندہ۔ اور جو اس سے عاری ہے وہ سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، انسان ہیں۔ شیطان نے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ میں انسانوں میں سے ایک بڑا حصہ لے کر رہوں گا، نہیں، اس نے یہ کہا کہ میں تیرے بندوں میں سے، یعنی جو تیرے خاص ہوں گے نا، ان میں سے ایک مقرر حصہ، ایک بڑی تعداد اچک کے رکھ لوں گا، ان میں سے گمراہ کر دوں گا۔ اب آج دیکھ لیجیے، آپ دیکھیں گے، ذرا سا غور کریں گے تو آپ کو کس پر حیرت زیادہ ہوتی ہے؟ ایک عام انسان جو غلط کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، رشوت لیتا ہے، سود کھا رہا ہے، بد کرداری میں مبتلا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، آپ اس کو زیادہ وہ نہیں کرتے، لیکن جو آدمی امام ہو کر، مؤذن ہو کر، پنج وقتہ نمازی ہو کر، عالم ہو کر، فاضل ہو کر، قرآن کا جانکار ہو کر اور دینی حلیہ بنا کر، پگڑی باندھ کر جو گمراہ کرتا ہے، آپ کو بھی اس پر کتنا شدید غصہ آتا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو شیطان کے آلہ کار ہیں۔ انہوں نے حلیہ تو بنایا، چلے تو تھے کعبہ کی طرف، لیکن شیطان نے راستے ہی میں ہائی جیک کر لیا اور اس کو لندن کی طرف موڑ دیا، پیرس اور سوئٹزرلینڈ لے کے جا رہا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے خاص اور نیک بندوں میں سے اچک لینے کا دعویٰ کرنا۔ تو یہ بات اس طرح کی قرآن کی باریکیاں ہیں، جب ہم ان کو سمجھتے ہیں
تو ہمیں بہت اچھی طرح سے قرآن کی ایک ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ اصل میں ہم سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نفس اور شیطان کے ہر فتنے سے اور دجال کے ہر شعبدے سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور ایمان کامل پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ اللہ ہم سے راضی ہو۔